سورہ بلد میں اللہ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، سیدھا راستہ بھی بتا دیا ہے جس پر چل کر یہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اور برا راستہ بھی ہم نے اس کو بتا دیا ہے کہ جس پر چل کر یہ انسان ناکام ہوگا۔ دونوں راستے اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بتا دیے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کی فطرت کے اندر اللہ نے نیکی کی طرف مائل ہونا اور برائی کی طرف رغبت رکھنا، یہ دونوں باتیں اللہ نے اس کی فطرت میں شامل کر دی۔ لیکن اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاها، کامیاب وہ انسان ہے کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا، جس نے اپنے آپ کو کفر سے پاک کیا، جس نے اپنے آپ کو شرک سے پاک کیا، وہ انسان کامیاب ہے۔ وقد خواب من دساها، اور وہ انسان نامراد ہے، ناکام ہے جس نے اپنے نفس کو گناہوں کے اندر، شرک اور کفر کے اندر دھنسا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں راستے ہم نے دونوں بتا دیے ہیں، سیدھا راستہ بھی ہم نے بتا دیا ہے، غلط راستہ بھی ہم نے بتا دیا ہے، ہدایت والا راستہ بھی بتا دیا ہے، گمراہی والا راستہ بھی ہم نے بتا دیا ہے، جنت کی طرف پہنچنے والا راستہ بھی ہم بتا چکے ہیں، اور دوزخ کی طرف پہنچنے والا راستہ وہ بھی ہم بتا چکے ہیں۔ یہ انسان کون سے راستے پر چلتا ہے یہ اس کا اپنا اختیار ہے، اللہ نے اس کو مجبور نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ جب اللہ نے پہلے سے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں نے یہ اعمال کرنے ہیں، نیک اعمال کرنے ہیں، برے اعمال کرنے ہیں، پھر تو میں مجبور ہو گیا، پھر اگر میں نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، گناہ کرتا ہوں، چوری کرتا ہوں، قتل کرتا ہوں، سود لیتا ہوں، رشوت لیتا ہوں، تو یہ ساری چیزیں تو پہلے سے تقدیر میں لکھی جا چکی ہیں۔ یاد رکھنا اللہ نے تقدیر میں لکھ تو دی ہے لیکن انسان کو مجبور نہیں کیا ہے، انسان کو اختیار بھی دے دیا ہے۔ اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں یہاں سے اسلام آباد جانا چاہتا ہوں، مجھے راستہ بتا دیں، اور میں اس سے کہتا ہوں کہ اسلام آباد تک پہنچنے کے لیے دو راستے ہیں، ایک یہ راستہ جا رہا ہے اسلام آباد کی طرف، دوسرا یہ راستہ اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے، اگر آپ اس راستے سے جاؤ گے اس راستے پر آپ کو کامیابی ملے گی، اس راستے میں کانٹے نہیں، روڑے نہیں، اس راستے میں ڈاکو نہیں، چور نہیں، روڈ بالکل ہموار ہے، یہ آپ کو منزل مقصود تک یہ راستہ پہنچائے گا۔ اور اگر آپ اس راستے کا انتخاب کرتے ہو تو اس دوسرے راستے پر چور بھی آپ کو ملیں گے، ڈاکو بھی آپ کو ملیں گے، یہاں کا راستہ بھی خراب ہے، ہموار نہیں ہے، کانٹے بھی ہے اور روڑے بھی ہیں، ہر قسم کی تکلیف ہے۔ اب راستے دونوں میں نے بتا دیے ہیں، میرے علم میں ہے کہ اگر یہ اس راستے سے جائے گا تو یہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، یہ اسلام آباد تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ یا تو اس کی گاڑی خراب ہوگی روڈ کے خراب ہونے کی وجہ سے، راستے کے خراب ہونے کی وجہ سے، یا اس کو ڈاکو لوٹ لیں گے یا اس کو چور لوٹ لیں گے، یہ میرے علم میں ہے یہ بات۔ اب اگر وہ اپنے اختیار سے اس دوسرے راستے کا انتخاب کرتا ہے، اس پر جاتا ہے، راستے میں ڈاکو اس کو لوٹتے ہیں، چور اس کو لوٹتے ہیں، یا راستے کے اندر راستے کے ناہموار ہونے کی وجہ سے اس کو نقصان اور تکلیف ملتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کو مجبور کیا ہے، اس لیے کہ میں تو صرف راستے بتا چکا ہوں، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اس راستے سے آپ جاؤ گے منزل مقصود تک آپ پہنچو گے، اس راستے سے جاؤ گے تو منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکو گے، پہنچنے سے پہلے آپ کو ناکامیوں کا، نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب میرے علم میں تو یہ بات آ گئی ہے تو میرے علم نے اس کو اس راستے سے چلنے پر مجبور نہیں کیا، اس راستے سے، اس دوسرے راستے سے اگر وہ چلے گا اپنے اختیار سے چلے گا۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ جنت کی طرف جاتا ہے، یہ ناکامی کا راستہ ہے، یہ دوزخ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے علم میں ہے یہ بات کہ یہ انسان اس راستے سے جائے گا تو نقصان ہوگا، خسارہ ہوگا، گمراہی ہے، کفر ہے، شرک ہے، تاریکی ہے، ضلالت ہے، دوزخ کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے۔ اللہ کے علم نے اس کو مجبور نہیں کیا، اس لیے کہ اگر اللہ نے مجبور کیا ہوتا تو پھر اس کو سزا دینے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ سزا تو اس انسان کو دی جاتی ہے جو اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے غلط راستے کا چناؤ کرتا ہے۔ پھر تو اگر ایک آدمی جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے، اس کو انعام دینا، جنت دینا، ثواب دینا، اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا، اس لیے کہ جب اللہ نے اس کو مجبور کر دیا تو پھر اس کو ثواب دینا، اس کو انعام دینا، اس کو جنت دینے کا کوئی معنی نہیں بنتا۔
جو آدمی سیدھے راستے پر چلتا ہے اس کو انعام کیوں ملتا ہے، اس کو ثواب کیوں ملتا ہے، اس کو جنت کیوں ملتی ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے اچھے راستے کا انتخاب کیا۔ اور جو انسان اچھائی کرتا ہے اس کو اچھا بدلہ ملتا ہے، اور جو انسان برے راستے کا انتخاب کرتا ہے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اس کی سزا اس کو ملتی ہے۔ یہ کہنا کہ تقدیر میں پہلے سے سب کچھ لکھا جا چکا ہے لہٰذا ہم تو مجبور ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حقوق العباد ادا نہیں کرتے، حقوق اللہ ادا نہیں کرتے، چوری کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ نے پہلے سے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو جب تقدیر میں لکھ دیا ہے تو ہم تو مجبور ہیں، لہٰذا ہمیں تو یہ کام کرنے پڑیں گے۔ یاد رہے کہ اللہ نے تقدیر میں یہ چیزیں لکھ دی ہے، لیکن اللہ نے تقدیر میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اس انسان کو میں نے اختیار دے دیا۔ اور جب اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے تو انسان مجبور نہیں ہے۔ آپ نے کبھی کسی انسان کو نہیں سنا ہوگا جی میں تو کام پہ نہیں جا رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تقدیر میں روزی لکھ دی ہے، جتنی روزی اللہ نے لکھی ہے وہ تو مجھے مل کر رہے گی، تو مجھے کیا ضرورت ہے کام پر جانے کی۔ ہر انسان صبح نکلتا ہے 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 15 گھنٹے، 16 گھنٹے، 8 گھنٹے کی وہ ڈیوٹی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے۔ کیوں؟ ہر انسان کو پتہ ہے کہ اللہ نے تقدیر میں تو لکھا ہے، لیکن اللہ نے تقدیر میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ انسان محنت کرے گا تو تب اس کو روزی ملے گی۔ محنت نہیں کرے گا، پاؤں پہ پاؤں رکھ کے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے یہ بیٹھ جائے گا تو اس کو روزی نہیں ملے گی، یہ ہر انسان کو پتہ ہے۔ مجھے یاد ہے 2006 کی بات ہے، میں گاڑی میں جو ہے سفر کر رہا تھا، ملیر کی طرف جا رہا تھا، تو گاڑی کے اندر ایک صاحب میرے ساتھ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے کہنے لگے جب اللہ نے تقدیر میں ساری چیزیں لکھ دی ہیں تو پھر تو ہم مجبور ہو گئے۔ میں نماز اسی لیے نہیں پڑھتا کہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ میں روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ اللہ نے پہلے سے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ اس نے روزہ نہیں رکھنا ہے۔ میں دین کے کام، اچھے کام اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ اللہ نے پہلے سے یہ چیزیں میری تقدیر میں لکھ دی ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں جاب سے آ رہا ہوں، نوکری کر کے آ رہا ہوں، اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو اللہ نے آپ کی تقدیر میں یہ بات بھی لکھ دی ہے کہ اس انسان کو اس کی زندگی میں اتنی روزی ملے گی۔ اس کی مثال کے طور پہ 60 سال عمر ہے، 70 سال عمر ہے، 50 سال عمر ہے، 100 سال عمر ہے، یہ اس کی زندگی ہے، یہ اللہ نے لکھ دیا۔ آپ تسلیم کرتے ہیں؟ کہا تسلیم کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا اللہ نے آپ کی تقدیر میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اس انسان کو اتنی روزی ملے گی، اتنا پیسہ ملے گا، اتنی ترقی ملے گی، اتنی اولاد ملے گی، اس کی شادی ہوگی، اولاد ہوگی، یہ ساری چیزیں اللہ نے لکھ دی ہے۔ آپ تسلیم کرتے ہیں؟ کہا تسلیم کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں اللہ نے لکھ دی ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا جب اللہ نے آپ کی تقدیر میں روزی لکھ دی ہے، آپ جاب پر کیوں جاتے ہیں؟ آپ کام کرنے کیوں جاتے ہیں؟ آپ نوکری کرنے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ تو کہنے لگا اگر میں نوکری کرنے نہیں جاؤں گا تو مجھے پیسے کہاں سے ملیں گے، کھانا کہاں سے ملے گا؟ تو میں نے اس سے کہا کہ یہی چیزیں تو اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دی ہے، اور یہی آپ کا سوال ہے کہ جب اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں روزہ نہیں رکھوں گا، میں حج نہیں کروں گا، میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، تو میں کیوں یہ کام کروں؟ اللہ نے پہلے سے تقدیر میں یہ چیزیں لکھ دی ہے۔ جب دین کی بات آتی ہے تو آپ تقدیر کا سہارا لیتے ہیں، اور جب پیسوں کی بات آتی ہے، دنیا کی بات آتی ہے تو آپ تقدیر کا سہارا نہیں لیتے، آپ محنت کرتے ہیں، آپ کام پہ جاتے ہیں، آپ 12 گھنٹے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اختیار سے سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے تقدیر میں یہ چیزیں لکھ دی ہے لیکن اللہ نے مجھے اختیار بھی دیا ہے، اس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ کی غفلت ہے، آپ کی سستی ہے، صرف آپ کو بہانہ چاہیے کہ بس مجھے بہانہ مل جائے، میں جنت بھی چلا جاؤں، مجھے کوئی عمل بھی نہ کرنا پڑے۔ میں مانتا ہوں اس چیز کو، اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کر لے، تو یقیناً ایک نہ ایک دن وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ وہ مسلمان ہے، وہ دوزخ سے اللہ اس کو نجات دے دیں گے۔ لیکن اللہ نے نیک اعمال کی طرف ترغیب بھی تو دی ہے۔ سورہ عصر میں اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی کہ تمام انسان خسارے میں ہیں،
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات نیک اعمال کیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان بھی لانا ہے، نیک اعمال بھی کرنے ہیں۔